ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان فرما دیا، آرڈر جاری کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات کے اندر رب العالمین نے بھیج کر کے اعلان فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلا دیجئے کائنات کے پروردگار نے قرآن کو نازل فرما دیا، کائنات کے پروردگار نے وحی کو نازل فرما کر کے لوگوں کو اعلان فرما دیا، اور دنیا کائنات کے لوگوں سن لو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی کہ ختم نبوت کا تاج لے کر کے دنیا کائنات کے اندر آئے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سر مبارک پر رب العالمین نے ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا، بنوا دیا، سوار دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میری مثال اسی طرح ہے جس طرح ایک گھر تعمیر کیا ہوا ہو لیکن ایک اینٹ اس میں نہ لگی ہو، اور ایک اینٹ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اب وہ گھر تعمیر ہو چکا ہے، میرے بعد نبوت کا داخلہ بند ہو چکا ہے، نبی کا آنا بند ہو چکا ہے، رسول کا آنا بند ہو چکا ہے، وحی کا آنا بند ہو چکا ہے۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول میرے بعد نہیں آ سکتا۔ آقا علیہ السلام ابھی دنیا کائنات کے اندر نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش پیغمبر کو جمع کر کے ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا۔ رب تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن میں یوں بیان کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ۔ آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے سبھی انبیاء کو، سبھی رسول کو، سبھی پیغمبر کو رب تعالیٰ نے جمع کر کے ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا۔ فرمایا اے نبی آدم، اے نبی نوح، اے نبی ابراہیم خلیل اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے روح اللہ، تم میرے پیغمبر ہو، نبی ہو، رسول ہو۔ میں نے تم کو کتابیں بھی عطا کی، شریعت بھی عطا کی، رسالت بھی عطا کی، نبوت بھی عطا کی، پیغمبری بھی عطا کی، لیکن یاد رکھنا اگر تمہاری پیغمبری چل رہی ہو، تمہاری شریعت چل رہی ہو، تمہارا سکہ چل رہا ہو، تمہاری کتابیں چل رہی ہو، اسی دوران اگر میرا پیغمبر احمد آ جائے، اگر میرا پیغمبر محمد آ جائے، اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم پھر تو اپنا سکہ بند کر کے تمہاری نبوت بند ہو جائے گی، تمہیں میرے پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں آخری رسول پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں آخری رسول کی نصرت و مدد کرنی ہوگی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے نبی آدم، اگر تیری زندگی میں میرا پیغمبر محمد کریم آ جائے، تو نے اس پر ایمان لے کے آنا۔ آدم علیہ السلام نے کہا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اے اللہ جی میں اقرار کرتا ہوں، اگر تیرا پیغمبر دنیا میں آ جائے، اگر محمد کریم دنیا میں آ جائے تو میں اپنی نبوت کو بند کر کے اس پر ایمان لانا مجھ پر فرض ہو جائے گا۔ نبی نوح کو بھی یہی آرڈر ہوتا ہے، نبی ادریس کو بھی یہی آرڈر ہوتا ہے، نبی موسیٰ کو بھی یہی آرڈر ہوتا ہے، نبی ابراہیم کو بھی یہی آرڈر ہوتا ہے، نبی عیسیٰ کو بھی یہی آرڈر و حکم ہوتا ہے کہ تیری نبوت، تمہاری نبوت کے چلتے ہوئے، کتابوں کے شریعت کے چلتے ہوئے اگر میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنی شریعت کو چھوڑ کر آخری پیغمبر پر ایمان لے کے آنا ہے۔ یعنی کہ ختم نبوت کا تاج میرے پیغمبر کو پہنا دیا، میرے پیغمبر کے سر پر سجا دیا۔ آقا علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह इमाम الانبیاء ہے اسی طرح خاتم الانبیاء ہے خاتم النبیین ہے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا میرے پیغمبر نے فرمایا تھا میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیغمبری کا دعویٰ کرنے والے رسالت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے اور کذاب اور لعین آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے اور میرے آقا کی پیشن گوئی ثابت ہوتی ہے میرے پیغمبر کے دور میں مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور آج مسیلمہ کذاب سے لے کر آج تک مرزا احمد قادیانی تک نبوت کا دعویٰ کرتے آ رہے ہیں نبوت کا سلسلوں کا دعویٰ کرتے آ رہے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے نبوت کا سکہ بند ہو چکا ہے دائرہ اسلام میں اب نبوت چلے گی محمد کریم کی چلے گی اور آج کے زمانہ میں بھی کئی ملعونیں اٹھ کر کے نبوت کا دعویٰ کرتی ہے نبوت کا اور پیغمبری کا رسالت کا دعویٰ کرتی ہیں کہتی ہیں میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں پیغمبر ہوں اللہ کی طرف سے الہام ہوا اکرام ہوا انعام ہوا رب کعبہ کی قسم ہے سبھی جھوٹ ہے سبھی فریب ہے یہ آقا علیہ السلام کی من وعن گستاخی ہے اور آقا علیہ السلام کی سر عام گستاخی ہے ختم نبوت کا پیغمبر پر تاج پہنا دیا اگر کوئی آج کے دن کہے کہ نہیں میں نبی ہوں میں رسول ہوں پیغمبری مجھے عطا کی گئی امت مسلمہ کو آرڈر یہ ہے اسے فوراً گرفتار کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے حکام بالا کی یہ ذمہ داری ہے حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے جو بھی انسان جو بندہ گستاخی رسول کو آگے نکلتا ہے گستاخی رسول پر ہاتھ اٹھاتا ہے اپنی زبان سے اپنے قلم سے اپنے ہاتھ سے اپنی قوت کو استعمال کرتا ہے اسے فوری گرفتار کر کے پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جائے لوگوں کے لیے عبرت بنایا جائے تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کوئی مسیلمہ کذاب ہو مرزا احمد قادیانی ہو کوئی آج کی ملعونہ ہو کوئی نبی کوئی پیغمبر میرے پیغمبر کے بعد نہیں آ سکتا رب کعبہ کی قسم ہے یہ لوگ تو میرے پیغمبر کے جوتے کے نیچے لگنے والی ذرات کے برابر بھی ان کی حیثیت و وقت نہیں ہے جو آج اٹھ کر کے نبوت کا دعویٰ کرے رسالت کا دعویٰ کرے پیغمبری کا دعویٰ کرے میرے آقا فرماتے ہیں اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے